قیامت کے دن انسان کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا یا والد کے نام سے؟ اگر قیامت کے دن ہر انسان کو اس کی ماں کے نام سے اٹھایا جائے گا تو دنیا میں باپ کا نام کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز لوگوں کو ننگے پاؤں، برہنہ جسم اور بے ختنہ اٹھایا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا، پھر قابل سطر اعضاء کا کیا ہوگا؟ فرمایا، اس روز ہر شخص پر ایسا وقت آن پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ قیامت ایک بہت خوفناک دن کا نام ہے۔ اس دن زمین پوری شدت کے ساتھ ہلا ماری جائے گی۔ زمین میں جو کچھ مدفون ہے زمین اس کو باہر نکال دے گی۔ زمین تمام انسانوں کو اپنے اندر سے باہر نکال دے گی۔ حاملہ عورتوں اور اونٹنیوں کے حمل ضائع ہو جائیں گے۔ دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوں گی۔ اس دن انسان ہر رشتے اور تعلق کو بھول جائے گا۔ یہ بڑے بڑے پہاڑ اس دن ریزہ ریزہ ہو کر غبار اور رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی مانند اڑیں گے۔ انسان اس ہیبت ناک منظر کو دیکھ کر پکار اٹھے گا کہ آج یہ کیا ہو رہا ہے۔ قرآن اس کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتا ہے، اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ اگر تم انکار کی روش اختیار کرو گے تو اس دن کیسے بچ پاؤ گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا۔ اللہ کا وعدہ تو پورا ہی ہو کر رہے گا۔ یہ حدیث بخاری، مسلم اور دیگر احادیث کی کتابوں میں بھی ہے۔ اس حدیث کے آخر میں یہ قرآنی آیت ہے، اس روز آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا، اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائی جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا، اور روئے زمین کے سبھی لوگوں کو فدیہ میں دے دے اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے۔ ہرگز نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہیں ایک دفعہ دوزخ کی آگ کا خیال آیا اور وہ رو پڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کس چیز نے رلایا؟ عرض کیا، مجھے دوزخ یاد آئی اور اسی کے خوف نے مجھے رلایا ہے۔ تو کیا آپ قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 جگہ تو کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا اور کسی کی خبر نہیں لے گا۔ ایک، وزن اعمال کا وقت، جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس کے اعمال کا وزن ہلکا ہے یا بھاری۔ اور دوسرے، اعمال ناموں کے ملنے کے وقت، جب کہ مرد مومن اپنے دائیں ہاتھ میں اپنا اعمال نامہ پا کر خوشی خوشی دوسرے سے کہے گا کہ پڑھو میرا اعمال نامہ، جہاں تک کہ معلوم ہو جائے گا کہ کس ہاتھ میں دیا جاتا ہے، اس کا اعمال نامہ آیا داہنے ہاتھ میں ہے یا پیچھے کی جانب سے بائیں ہاتھ میں۔ اور تیسرے، پل صراط پر، جب کہ دور کہا جائے گا جہنم کے اوپر اور حکم دیا جائے گا سب کو اس پر سے گزرنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب کا حاصل یہ ہوا کہ 3 وقت ایسی نفسا نفسی کے ہوں گے کہ ہر ایک کو صرف اپنی فکر ہوگی اور کوئی کسی دوسرے کی مدد نہ کر سکے گا۔ اس حدیث کی روح اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس ارشاد کا منشا بس یہی ہے کہ ہر شخص آخرت کی فکر کرے اور کوئی کسی دوسرے کے بھروسے نہ رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت یومئذ پڑھی، اس دن زمین اپنے حالات بیان کرے گی۔ پھر پوچھا کہ جانتے ہو کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول ہی اس سے زیادہ واقف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا زمین قیامت کے دن گواہی دے گی کہ فلاں بندے فلاں بندی نے فلاں دن فلاں وقت میری پیٹھ پر برا یا اچھا کام و عمل انجام دیا۔ قرآن میں باری تعالیٰ کا یہ ارشاد مزید اس مفہوم کو واضح کرتا ہے۔
تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ مدفون ہے اسے نکال لیا جائے گا اور سینوں میں جو کچھ مخفی ہے اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال ہوگی۔ ذرا اندازہ لگائیے، جب قیامت کے دن نہ صرف اعمال و افعال و حرکات و سکنات کی جانچ ہوگی بلکہ کس ارادے، کس نیت، کس اغراض و مقاصد کے ساتھ کام انجام دیا گیا ہے اس کی بھی جانچ ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنسے، پھر پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں کس بنا پر ہنسا ہوں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا بندے کے اپنے پروردگار کے مکالمے پر میں ہنسا ہوں۔ بندہ عرض کرتا ہے یا رب تو مجھے ظلم سے نہیں بچا لے گا؟ اللہ فرماتا ہے کیوں نہیں؟ بندہ پھر عرض کرتا ہے میں اپنے خلاف اپنے سوا کسی کو بطور گواہ جائز نہیں سمجھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج تیرے نفس اور معزز کاتبوں کی شہادت تیرے لیے کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے منہ پر مہر ثبت کر دی جائے گی اور اس کے اعضاء کو حکم دیا جائے گا کہ وہ بول کر گواہی دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پس ہر عضو بول کر اس کے کرتوت بیان کرے گا، پھر اس بندے کو تنہا چھوڑ دیا جائے گا، اپنے اعضاء کی گفتگو سن لے۔ بندہ اپنے اعضاء سے مخاطب ہو کر انہیں لعن طعن کرے گا اور کہے گا دفع ہو جاؤ، میری آنکھوں سے پرے ہٹ جاؤ، میں تمہاری طرف سے لڑتا رہا اور مدافعت کرتا رہا اور تم میرے خلاف گواہی دیتے ہو۔ ہماری منزل اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی، جنت کا حصول ہے۔ یہ بہت قیمتی، گراں اور بہت مہنگی ہے۔ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کے لیے اتنی ہی قربانیاں پیش کرنی پڑتی ہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے اتنی ہی منصوبہ بندی و ہوشیاری دکھانی پڑتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو ایک تمثیل سے سمجھایا، جو ڈرتا ہے وہ رات کے ابتدائی حصے میں چل دیتا ہے اور جو رات کے شروع میں چل پڑتا ہے وہ منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ جان لو اللہ کا سودا گراں ہے، جان لو اللہ کا سودا جنت ہے۔ عرب ریگستانی خطہ ہے، وہاں دن میں کافی سخت موسم ہوتا ہے اور ریت اڑتی ہے، اور کبھی کبھی تو اتنی اڑتی ہے کہ ریت کا ٹیلہ بن جاتا ہے، جو اس کی گرداب میں آ جائے تو وہیں مدفون ہو جائے۔ اس وجہ سے عرب لوگ عام طور پر رات کے آخری حصے میں سفر کرتے تاکہ دن میں موسم کے سخت ہونے سے پہلے پہلے منزل پر پہنچ جائیں۔ راہ زانوں اور ڈاکوؤں کے لیے بھی یہی اوقات ان کے کام کے لیے مناسب تھے، لہٰذا جو مسافر یا قافلہ راہ زانوں کے شر سے محفوظ رہنا چاہتا تھا وہ رات کے ابتدائی حصے میں سفر کر دیتا تھا تاکہ بعافیت اپنی منزل تک پہنچ جائے۔ اسی طرح وہ مسافر یا قافلہ جس کو یہ اندیشہ لاحق ہو کہ صحیح وقت ٹھنڈے وقت میں آرام سے اپنی منزل پر نہ پہنچ پائے گا تو وہ رات کے آغاز میں ہی سفر شروع کر دیتا تھا تاکہ آرام سے منزل پر پہنچ جائے۔ وہ مسافر جن کو صحیح وقت پر منزل نہ پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے، یا وہ مسافر جس کو راہ زن کے لوٹ لینے کا اندیشہ ہوتا ہے، دونوں ہی اپنی نیند کو قربان کرتے ہیں، اپنے آرام کو ترجیح دیتے ہیں تو ان کو اپنی منزل آسانی سے بخیر عافیت مل جاتی ہے۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توجہ دلائی ہے کہ ایک مومن کا اصل گھر آخرت ہے، یہ دنیا اس گھر کی تیاری کی جگہ ہے، لہٰذا اس کو اس کی تیاری کرنا چاہیے، ہمہ وقت ہر لہجہ ہر آن اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اس عارضی گھر دنیا کو اپنا وطن نہ سمجھے، سفر کے دوران سو نہ جائے، اس میں مگن نہ ہو جائے، اگر وہ ایسا کرے گا تو منزل پر پہنچنا دشوار ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ ایک مومن کا اللہ سے ایک معاہدہ ہوا ہے اور وہ جان و مال کے بدلے جنت کا معاہدہ۔ جنت بہت قیمتی چیز ہے، یہ تبھی ملے گی جب زبان کے اعلان کے ساتھ عمل سے ثابت کیا جائے، اپنی جان و مال، اپنی تمام صلاحیتوں، قوتوں، لیاقتوں اور ہنرمندیوں کے ساتھ اس کے حصول کے لیے لگا جائے، ہر طرف سے کٹ کر اللہ کی رضا کے لیے یکسو ہو جائے۔ بے شک اللہ نے مومنوں کی جان اور ان کے مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا یا والد کے نام سے؟ قیامت کے دن انسان کو والدہ کے نام سے نہیں پکارا جائے گا
بلکہ اپنے اور اپنے والد کے نام سے پکارا جائے گا۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت تم اپنے ناموں اور اپنے آبا کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، لہذا اپنے نام اچھے رکھا کرو۔ محمد بن کعب کا یہ قول کہ لوگ اماموں کے ناموں سے پکارے جائیں گے، تو غالباً انہوں نے اس آیت یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم تمام لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے، کو پیش نظر رکھ کر یہ بات فرمائی ہے۔ اس آیت میں امام سے مراد رہبری کرنے والے اور گمراہ کرنے والے افراد ہیں۔ تو گویا یہ پکار دو قسم کی ہوگی، ایک انفرادی اور ایک اجتماعی۔ اس وقت زیر بحث مسئلہ انفرادی پکار کا ہے۔ جہاں تک اس تجربہ کا تعلق ہے کہ حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ نہیں تھے، اس لیے لوگوں کو ماؤں کے نام سے پکارا جائے گا، تو ہماری عرض یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کس کے نام سے پکارا جائے گا؟ ظاہر ہے کہ آپ جو بھی اصول مرتب کریں گے اس سے وہ خارج ہوں گے۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مستثنیٰ سمجھا جائے گا۔ جہاں تک اس توجیہ کا تعلق ہے کہ حرام سے پیدا شدہ اولاد قیامت کے دن رسوا نہ ہو، تو اس قسم کی جتنی بھی اولاد ہوتی ہے شریعت کی نظر میں وہ ہرگز مجرم نہیں۔ مجرم تو وہ مرد و عورت ہیں جن کی حرام کاری کے باعث یہ وجود میں آیا۔ کیا یہ دعویٰ کر کے مشکوک قسم کے لوگ اپنے شک پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں؟ اب یہ فیصلہ تو اللہ ہی کرے گا کہ ان کی اس خواہش کا احترام کیا جائے یا وہ دفتر کھول کر سامنے رکھ دیا جائے جس میں اللہ تعالیٰ کے پوشیدہ نگرانوں نے ان کی یہ حرکات تحریر کی تھی۔ اب صرف ایک وجہ باقی رہ جاتی ہے، یعنی حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باعث یہ کام ہوگا۔ اس قسم کی کہانیاں اس لیے وضع کی گئیں کہ ان حضرات کو ماں کی جانب منسوب کر کے انہیں آل علی کی بجائے آل رسول کہا جا سکے۔ ہمیں اس امر پر کوئی خاص اعتراض نہیں، بشرطے کہ علی بن زینب، امامہ بنت زینب اور عبداللہ بن رقیہ کو بھی آل رسول مان لیا جائے تو پھر تصفیہ کی کوئی گنجائش نکل سکتی ہے، ورنہ یہ ایک طویل بحث ہے جو خود ایک جداگانہ تصنیف کی خواہاں ہے۔ یہ روایت کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز لوگوں کو ان کے ماؤں کے نام سے پکارے گا تاکہ اپنے بندوں پر پردہ ڈالا جا سکے، اس موضوع پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت مروی ہے۔ یہ سب روایات ضعیف ہیں جنہیں ابن جوزی نے موضوعات میں شمار کیا ہے، اور بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم قیامت کے روز اپنے اور اپنے باپوں کے ناموں سے پکارے جاؤ گے۔